الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا. آج میں آپ کے لائی ہوں جمعۃ المبارک کے مناسبت سے، کیونکہ شام سے مغرب کی بعد سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، عظیم الشان وظیفہ. اور اس کے ساتھ ہی پہلے میں نے آپ کو خطبہ سنا دیا، اس کے ساتھ عظیم الشان وظیفہ. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ وقل اللہم مالک الملک الہ بغیر حساب نازل ہوئی تو عرش سے متعلق فریاد کی گئی. آپ سے بہن کی روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والے نئے وظائف کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ. اس کے ساتھ ہی جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے کلمہ گو ہیں. جتنی بھی پریشانی ہم پر آتی ہے ہم فوراً ہی اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن کی روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے اور تفرقے میں نہ پڑیے. تقویٰ اختیار کیجئے، پرہیزگار بنیے، نمازی بنیے، پرہیزی بنیے، حاجی بنیے، زکاتی بنیے. اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لائی ہوں عظیم الشان وظیفہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرش سے فریاد ہوئی ہم کو ایسی قوم نازل فرما جو گنہگاروں کا ارتکاب کرے، اور ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میری ذات و جل جلالہ کی مکان کی، جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرما دیں گے. یہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، اس سے پہلے فوائد بتا رہی اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، اور ہر روز 80 مرتبہ نظر رحمت دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے جس کا ادنی درجہ مغفرت ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کے دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا کر دیں گے. لقد جاءکم کی فضیلت حضرت علامہ سخاوی ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا. اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ابو بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے کہ یہ پاگل ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے خواب سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا.
میرے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دعا دوبارہ سن لیجئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھی خاص وظیفہ یعنی عظیم الشان وظیفہ جو آپ نے مغرب کے بعد شروع کرنا ہے، کل صبح تک کرتے رہیے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد جمعہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی کرنے کی توفیق دیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس کے بارے میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس میں رزق کی تنگی بھی ہوگی، پریشانی اور بے روزگاری کے شکار بھی۔ جن کو یہ مسائل ہیں وہ حیرت انگیز فوائد حاصل کریں۔ اس طرح آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائیں گے اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس کے بعد اس کے فوائد بہت ہیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ آپ دعا سن لیجئے، دعائے قنوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ولا نخلع ولا نترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک ونصلی ونسجد وعلیک نساء ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کرنے والے بنیے، دعائیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، درود پاک پڑھیے کثرت سے۔ ابھی جب میں وظیفہ بنا رہی ہوں تقریباً یہ جمعرات ہو جائے گی، مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں گے، رات کو پھر میں آپ تک جو وظیفہ ہوگا انشاءاللہ پہنچاؤں گی۔ اس کے آگے جو انمول وظیفے ہیں وہ بھی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کرنے والے بنیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہر ادا کو، عبادت کرنے والی ہر ادا کو، نیکی کرنے والی ہر ادا کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو پورا فرمائیں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ دعا دوبارہ سن لیجئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم وعزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں نے جو عظیم الشان وظیفہ تھا آپ کو دوبارہ بھی بتا دیا، آپ انشاءاللہ کیجئے گا ہر فرض نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ فوائد دیکھیں گے۔ جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حل فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر آپ کی پریشانی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بآسانی حل فرما دیں گے۔ آگے بھی بہت سارے وظیفے ہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ مغرب کی عشاء کے وقت آپ کے پاس پھر وظیفہ پہنچ جائے گا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام فکروں سے کفایت خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔
کثرت سے درود پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کے تمام فکروں سے کفایت خود اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ایک مختصر لیکن بہت جامع درود جسے آپ خصوصی عمومی احباب کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہیے، صلی اللہ علی محمد، اور درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں اور رزق کی حلال میں برکت دے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ میرے رب العالمین سے یہی دعا ہے، ہماری تمام دعاؤں پر کن فاتحہ۔